أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی کچھ اہم برائیوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک مجلس میں نہ مکمل باتیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی مکمل باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کی تشریح بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ 7 چیزیں کون ہیں، وہ 7 اعمال کون ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایسے نفس کا، ایسی جان کا قتل کرنا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، مارکا کے دن، لڑائی کے دن، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومنہ عورت جو پاک دامن ہے، بھولی بھالی ہے، اس کے اوپر الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، یہ 7 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تباہی اور بربادی والے اعمال سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کا ذکر کیا ہے؟ 7 کا۔ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہی 7 اعمال ہیں جو برے ہیں۔ اس حدیث میں 7 کا ذکر ہے، باقی دوسری حدیثوں میں اور بہت سارے اعمال کا تذکرہ ہے، لیکن آج ہماری گفتگو صرف اسی حدیث پر ہوگی۔ سب سے پہلے انسان کو تباہ و برباد کرنے والی، اس کے اعمال کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ شرک۔ آپ محسوس کریں گے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو شرک کے خلاف تقریر کرتے ہیں، شرک کے خلاف خطبہ دیتے ہیں، شرک کے خلاف بیان دیتے ہیں، لیکن وہ خود شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا مفہوم وہ نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے شرک کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شرک کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا سمجھتے ہیں کہ یہی شرک ہے۔ حالانکہ شرک کا مفہوم بہت وسیع ہے، اگر شرک پر خالی گفتگو کی جائے تو وقت ناکافی ہوگا۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہمارے درمیان رائج ہیں۔ اللہ کے حقوق میں کسی کو شامل کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ آج جس دن میں ہم ہیں اور ہمارے شہر میں بڑے ہی زور و شور کے ساتھ ایک تہوار منایا جا رہا ہے جس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا،
چونکہ آج کا دن ہے مناسبت سے یہ بات آ گئی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ خود اللہ کسی کا بیٹا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے نہ اللہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ کے معاملات میں دوسرے کو شریک کر دیتے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا، آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا انشاءاللہ وشئت، اگر آپ چاہیں اور اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل انشاءاللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا پارٹنر بنا دیا؟ کہو جو اللہ اکیلا چاہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن غلو کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے، ہمارے نبی چاہیں تو ہو جائے گا۔ نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں حضرت ابو طالب۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی تھی۔ اس وقت جب پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے ابو طالب سے آ کر کے کہا تھا کہ ابو طالب یا تو آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو یا آپ راستے سے ہٹ جاؤ، ہم خود اس سے نپٹ لیں گے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مکہ کے سارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا تھا، مکہ کے لوگوں کا پریشر اتنا زیادہ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اپنی تبلیغ سے، اپنے مشن سے، اپنی تحریک سے باز آ جاؤں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر آپ ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جا بیٹا، جب تک یہ تیرا بوڑھا چچا زندہ ہے
تیرا کوئی بال نہیں باंका کر سکتا. یہ وہ ابو طالب ہے. موت کا وقت ہے, جانکنی کا عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ کل میں قیامت کے دن حجت قائم کروں اور اللہ سے کہوں کہ اے اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. دو شیطان بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار کوس رہے تھے کہ اے ابو طالب کیا آخری وقت میں تم بے دین ہو جاؤ گے؟ ابو طالب نے کہا علی ملت ابی, میں اپنے باپ کی ملت پر مر رہا ہوں. کلمہ نہیں پڑھے, دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق اور اضطراب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ نبی کو اختیار دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکے؟ میرے بھائیو بات ذرا کڑوی لگتی ہے لیکن حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے, اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں. وہ حدیث بھی ہمارے ذہن میں رہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو تم سب میرے محتاج ہو, تم سب میرے محتاج ہو سوائے اس کو جسے میں دوں. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں. تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا دوں. تم سب پیاسے ہو جسے میں پانی پلا دوں سوائے اس کے جسے میں پانی پلا دوں. تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں. کھانا مجھ سے مانگو, پانی مجھ سے مانگو, ہدایت مجھ سے مانگو, کپڑا مجھ سے مانگو. معلوم یہ ہوا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ کتنا. جب ہمارے نبی اللہ کے معاملے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو کسی انسان کو ہم کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ بزرگوں کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بزرگوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا کر کے ان کے قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے جن کو, لیکن وہ درگاہوں پر مزاروں پر جا کر کے حاضری دیتے ہیں, وہاں پر سجدہ کرتے ہیں, وہاں پر رکوع کرتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ بزرگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے. میرے بھائیو یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہونا یہ شرک ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے ہی قناعت کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اللہ کے لیے, قیام اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, نظر و نیاز اللہ کے لیے. آج یہ شرک کے ہمارے درمیان شرک کی یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. ہم دوسروں کے ہاں سجدہ بھی کرتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, ان کے نام کا نظر و نیاز بھی کرتے ہیں. ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آئیں. میرے بھائیوں اگر کوئی یہ شرک کرتے ہوئے مر گیا, کوئی یہ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے, اس لیے کہ مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی گناہوں کا تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر شرک کو ہی رکھا ہے. یہ ناقابل معافی گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اللہ دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے گناہ حقوق اللہ میں نہیں ہیں.
इंसान शिर्क करता है और ये सोचता है कि हम अल्लाह से दुआ करें, हम अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। नहीं, जब तक वो शिर्क से तौबा करके अपने ईमान की इस्लाह नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मुशरिक के लिए ज़रूरी है कि वो तौबा करके फिर से कलिमा पढ़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, क़यामत के दिन वो अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि ऐ इब्राहीम, मैं तुमको जलील नहीं करूँगा। आज मेरा बाप अगर जहन्नम में डाला जा रहा है तो इससे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई क्या होगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इब्राहीम, क्या मैंने तुझे ये बात नहीं बताई थी कि मुशरिक के लिए मैंने जन्नत को हराम करार दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा कि अपने पैर की तरफ देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बिज्जू की शक्ल में गंदगी में लथपथ होगा और उसका टांग पकड़ करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बहुत सारे लोग किसी सिलसिले से जुड़ जाते हैं, कहते हैं हम फलां सिलसिले वाले हैं, वो हमको जन्नत में लेके जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बाप को जन्नत में नहीं ले जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, लेकिन अपने चचा को जन्नत में नहीं ले जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि उन्होंने आपसे इतनी मोहब्बत की थी, अबू तालिब को कुछ फ़ायदा हुआ? कहते हैं उनको जहन्नम की 2 जूतियाँ पहनाई जाएंगी, जिसकी वजह से उनका दिमाग खौलता रहेगा। इतनी मोहब्बत किया, इतनी खिदमत किया, लेकिन जन्नत में नहीं जा सके। किसी से ताल्लुक़ रखना, किसी सिलसिले से जुड़ जाना, ये जन्नत में जाने का सबब नहीं बन सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अमल उसको पीछे कर दे, उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता है। तो शिर्क जो है ये हिलाक करने वालों में सबसे अहम गुनाह है। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिहर, जादू का चलन बहुत ज़्यादा है। आज लोग जादू सीखते हैं, जादू करते हैं, जादू करवाते हैं। आप ये बात समझें, बहुत सारे लोग जादू का डायरेक्ट इनकार कर देते हैं, ये गलत है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जादू का जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जादू का जिक्र किया। जादू है, जादू की हकीकत है, तो बहुत सारे लोग जादू का डायरेक्ट इनकार कर देते हैं, ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद जादू किया गया था। एक यहूदी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू कर दिया था, लेकिन आपके दीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना असर होता था कि कभी कभी कोई काम करना होता था, अभी आप नहीं किए रहते थे, लेकिन आपको मालूम था कि आपने वो काम कर लिया है। कभी कभी आप वो काम कर लिए होते थे, लेकिन आपको एहसास होता था कि आपने नहीं किया है। लेकिन दीन के मामले में इस जादू का कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की 2 सूरतें उतारी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेज करके वो जिसमें जादू किया गया था वो सामान मंगवाया। 11 गिरहें लगी हुई थी, एक आयत को पढ़ते गए, एक गिरे को खोलते गए। अल्लाह के नबी पर भी जादू किया गया। जादू की हकीकत है, लेकिन हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हक के सामने बातिल नहीं टिक सकता। हक के सामने बातिल नहीं टिक सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा ज़ोर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो 2 निशानियाँ दी, लोगों ने उसको जादू समझ लिया। वो 2 निशानी कौन कौन सी थी, कोई बताएगा? बताइए, किसी को मालूम है? छड़ी, और दूसरी जी क्या है? नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहरकैफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 निशानियां दी हैं। एक निशानी क्या थी? लाठी, असा। दूसरी यदे बैज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को बगल में डालते थे, जब निकालते थे तो उससे रोशनी फूटने लगती थी, जैसा हेडलाइट होती है नहीं, ऐसा टार्च की तरह। ये 2 निशानियां।
چونکہ جادوگری کا دور تھا اس لیے لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ بھی جادوگری ہے، لیکن جادوگری میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ وہ سمجھا کہ موسیٰ جادوگری کرتے ہیں تو ہم جادوگروں کے ذریعے سے ان کو زیر کر دیں گے۔ چنانچہ ہزاروں جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، ایک کھلے میدان میں تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور شروع ہوا مقابلہ۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں کون ہیں؟ جادوگر ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے آپ ہی لوگ ڈالیے۔ اس میں بھی بڑی حکمت بتائی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان جب ڈر جاتا تھا نہیں پہلے میں کروں گا، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں، آپ پہلے کیجئے۔ معلوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نبی تھے نا۔ ایک مومن کو کانفیڈنٹل ہونا چاہیے، شکوک و شبہات میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانفیڈنس کے ساتھ جادوگروں سے کہتے ہیں آپ اپنا کرتب دکھائیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسیاں چھوڑی، چھڑیاں چھوڑی اور وہ سانپ بن کر کے ٹہلنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں میں حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں، وہ چھڑیاں تھیں، لیکن لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دیا گیا تھا۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دماغ کو پھرا دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ رسیاں جو ہے اس کو سانپ نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ڈر ہوا، خوف پیدا ہوا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی کو جیسے ہی زمین پر رکھا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا ہی نہیں بنا بلکہ ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ میرے بھائیوں، حق کبھی بھی غالب ہو کر رہتا ہے۔ باطل کتنی بھی طاقت کے ساتھ تنتنا کر آئے، لیکن اس کا انجام جو ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ چکا ہے، باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ اپنی چھڑی سے 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گراتے گئے، اور تصویریں بنی ہوئی تھی، ان تصویروں کو آپ نے مٹایا۔ حق غالب ہو چکا ہے، حق کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ پریشان نہ ہوں کہ اس وقت حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو انتہائی امانت داری کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ جب جب حق کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، حق اور زیادہ طاقت سے ابھرتا ہے، حق اور زیادہ طاقت سے حق کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ فوری طور پر تھوڑا سا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کو دبایا جا رہا ہے، لیکن وہ دن بہت جلد آتا ہے کہ حق پوری طاقت کے ساتھ غالب ہوتا ہے۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگری نہیں تھی، معجزہ تھا۔ جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو جادوگری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جادوگر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پیر کاٹے گئے، ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، دنیا میں تو ہمارے اوپر جو ظلم کرنا چاہے کر لے، یہ دنیاوی جسم پر تجھے اختیار ہے، اور ایمان کے معاملے میں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ حقیقت ہے، حق کے سامنے جادو نہیں ٹک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو سیکھنا، جادو سکھانا حرام ہے، کفر ہے۔ کوئی شخص اگر جادو سیکھتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے، کوئی جادو کرواتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، لیکن اس کو سیکھنا نہیں چاہیے، اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ اب آپ جادو سے بچیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکشن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ صبح کی دعائیں پڑھیں، شام کی دعائیں پڑھیں، معوذات کا اہتمام کریں۔
آیت الکرسی کا اہتمام کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا اہتمام کریں۔ ان آیتوں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، سحر سے بھی زہر سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر کوئی شخص صبح میں نہار پیٹ 7 کھجوریں، عجوا کھجوریں کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سحر سے اور زہر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو جادو جو ہے ہلاک کرنے والی چیزوں میں ہے۔ تیسری چیز وَقَتَلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ایسے جان کو قتل کر دینا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج یہ قتل، غارت گری اور یہ بمباری، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی ایک انسان کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، نہیں۔ ہمارے اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو قتل کر دیا اس کا کوئی جرم نہیں تھا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل قرار دیا اللہ نے۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچا لی تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مقتول قاتل کا سر پکڑ کر اللہ کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، قتل کسی کو کرنا اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، مگر حق کے ساتھ۔ یہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے اگر اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی قانون نافذ ہے، کوئی شخص مسلمان تھا مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شادی شدہ تھا پھر بھی اس نے زنا کیا تو اس کی سزا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو اسلامی شریعت کا حکم ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ چند معاملات ہیں جس سے قتل حلال ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر کسی کا قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو تیسری چیز جو ہلاک اور برباد کر دینے والی ہے، کسی بھی نفس کا قتل کرنا، کسی کو جان سے مار دینا۔ ارے یہ تو انسانوں کی بات ہوئی، جانوروں کو بھی مارنا ناجائز طور پر ہماری شریعت میں حرام ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا تھا؟ ایک بلی کو اس نے پکڑ کر باندھ دیا تھا، نہ اس کو چھوڑا کہ کہیں جا کر کے اپنا خوراک خود تلاش کر لے، اور نہ ہی اس بلی کو کھانا دیا۔ تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو ایک جانور کا قتل بھی ناجائز طور پر اسلام میں صحیح نہیں ہے، حرام ہے، تو کسی انسان کو کوئی قتل کرے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ اکل الربا، سود کھانا، سود حرام ہے۔ سود لینا، سود دینا، سودی کاروبار کرنا، سود کا لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم سوا، سب کو برابر ملے گا۔ یعنی کوئی بیاض پر پیسے دیتا ہے، کوئی لیتا ہے، کوئی گواہی دیتا ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کو نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، صرف گواہی کی وجہ سے وہ گنہگار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں۔ کتنے؟ 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں۔ سب سے ادنا، سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اپنی ماں سے نکاح کرنا کوئی پسند کرے گا؟ سب سے کم گناہ یہ ہے، تو سب سے اعلیٰ گناہ کا حال کیا ہوگا؟ آج سودی کاروبار کتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ خواہ مخواہ، ضرورت نہیں رہتی ہے، قرض لے لیتے ہیں اور بتاتے ہیں بھئی مجبوری تھی، میں نے بیاض پر۔ کیا مجبوری تھی بھئی؟
मजबूरी ये थी कि दुकान बड़ी करनी थी, मजबूरी ये थी कि गाड़ी पुरानी हो गई थी, है ना। मजबूरी ये थी कि हमें बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, यही मजबूरियां हैं। पहले गरीब कर्ज लेता था, अब अमीर कर्ज लेता है। होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, ये सब क्यों ले रहे हैं? कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट से पैसा बचाने के लिए ये लेना पड़ता है। हाँ, ये है हमारे लोगों का हाल। पहली बात तो आदमी को कर्ज लेने से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के बोझ से अल्लाह की पनाह तलब की है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहों के बोझ से और कर्ज के बोझ से। और आपको मैं बताते चलूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। आप ताज्जुब करेंगे, कर्जदार की नमाज जनाजा हमारे नबी नहीं पढ़ते थे। एक जनाजा लाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किसका जनाजा है? बताया गया फला शख्स का है। कहा इसके ऊपर कर्ज है? कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग पढ़ लो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ता हूँ। एक सहाबी खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसका कर्ज मैं अदा कर दूंगा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। आज हम कर्ज को मामूली समझ रहे हैं, आज हम कर्ज को मामूली समझने लगे हैं, और वो भी सूद के साथ, वो भी ब्याज के साथ। मेरे भाइयों, तो सूद लेना, सूद देना, सूदी कारोबार करना, ये हिलाक करने वाली चीज़ों में से है। इसलिए अपने आप को सूद से बचाएं, सूद लेने से, सूद देने से, सूदी कारोबार करने से। इसी तरीके से सूदी मामलात में हरगिज़ न पड़ें। इसी तरीके से वह अक्ल मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो शख्स यतीम का माल खाता है वो माल नहीं खाता है, अपने पेट में अंगारे डालता है, अपने पेट में अंगारे डालता है। और मैं आपको बताता हूं कि आम तौर पर यतीम पर जुल्म करने वाले उसके अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं। बाप का इंतकाल हो गया, चचा ने किफालत में ले लिया, मामू ने किफालत में ले लिया, खालू ने किफालत में ले लिया। ये चचा, ये मामू, ये खालू, ये फूफा, ये कौन है? ये अपने हैं। अब यतीम बच्चा जब तक वो बुलूगत को नहीं पहुंचता है, होना तो ये चाहिए था कि उसके माल की हिफाजत करते और बुलूगत के बाद उसके हवाले कर देते, लेकिन उसके बुलूगत से पहले ही लोग क्या करते हैं, उसके माल में खुर्द बुर्द करके उसका माल खत्म कर देते हैं। यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, यतीमों पर जुल्म करते हैं। बल्कि होता यह है कि लोग यतीम को उसके माल से परवरिश करके उसको गुलाम की तरह रखते हैं, उस लड़के को गुलाम की तरह रखते हैं, उस लड़की को नौकरानी की तरह रखते हैं। ये जुल्म होता है हमारे समाज और माशरे में। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन पर सबसे अच्छा घर वो है जिसपे किसी यतीम की परवरिश अच्छे अंदाज में की जाती हो, उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता हो। और जमीन पर सबसे बुरा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ बदसलूकी की जाती हो। तो यतीम का माल खाना ये अपने आप को हिलाकत में डालना है, तबाही और बर्बादी में डालना है। वत्तवल्ली यौम ज़हफ़ी, दुश्मन से मुकाबले के वक्त पीठ फेर कर भाग जाना। यानी अल्लाह न करे ऐसा कभी मौका आए कि हमें अपनी जान अल्लाह के लिए देनी पड़े। जंग की तमन्ना करना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तमन्ना करने से मना किया है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम जंग से, तलवारों से, जोर से पहला, गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अली जब तुम मैदान जंग में हो, दुश्मन के सामने हो, लड़ने से पहले उनको दावत पेश करो। फवल्लाहि ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन लकाना खैरम मिन हुमरिन नाम।
اللہ کی قسم اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ جنگ سے دور رہا جائے، لڑائی جھگڑے سے دور رہا جائے، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو ہر ایک کو حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو، بوڑھے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بیمار لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، یا وہ لوگ جو جن کی ماں کی کوئی خدمت کرنے والا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ تم اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرو، جنگ کرنے والے دوسرے ہیں۔ لیکن آپ کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ پہنچ گئے میدان میں جنگ کے لیے، شہادت کا شوق لے کر کے پہنچ گئے۔ اب دیکھا کہ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اب اگر آپ واپس ہوتے ہیں تو یہ آپ کی نہیں، یہ اسلام کی رسوائی ہے، یہ اسلام کی رسوائی ہے۔ آپ نہیں گئے یہ آپ کا مسئلہ تھا، لیکن جب آپ پہنچ گئے اور دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور آپ واپس آ رہے ہیں تو یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کی توہین کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو میدان میں پیٹھ نہیں دکھانا۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آسانی کے ساتھ کر لیں گے، مصیبت آ جائے گی تو گھر میں بیٹھ جائیں گے، نہیں، جب جان کی ضرورت پڑے گی جان دیں گے، جب مال کی ضرورت پڑے گی مال دیں گے، جب وقت کی ضرورت پڑے گی تو وقت دیں گے۔ اسلام قربانیاں چاہتا ہے، وہ جذبہ رکھ کر کے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صحابہ کرام کی قربانیوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان کارزار سے بھاگ جانا، پیٹھ دکھانا، یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ایک بھولی بھالی مومنہ عورت پر غلط الزام لگا دینا، پاک دامن عورت پر۔ آج فلاں کی بیٹی ایسی ہے، بھئی کون ہوتے ہیں تمہیں کہنے والے؟ فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آج اگر کسی سے دشمنی ہے اس کی بیوی کو بدنام کر دیا، کسی سے دشمنی ہے اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا، اس کی بہن کو بدنام کر دیا۔ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت نے اصول بتائے ہیں، اگر کوئی شخص کسی عورت پر الزام لگاتا ہے تو وہ 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو الٹا اسی کو مارا جائے گا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک صحابی نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو اگر غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں تو کیا میں گواہ ڈھونڈنے جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 4 گواہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کسی عورت پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کرے، اگر نہیں پیش کر سکتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور ثابت نہیں کر سکا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری غیرت تو برداشت نہیں کرے گی کہ میں اس حالت میں اپنی بیوی کو دیکھوں اور گواہ ڈھونڈنے جاؤں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں معلوم ہے کہ تم غیرت مند ہو، لیکن میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور وہ اللہ جس نے یہ قانون بنایا ہے وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے ہے تاکہ کوئی کسی عورت پر الزام نہ لگا سکے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا ہے، اگر ایک ایک ٹاپک پر گفتگو کی جائے کہ عورتوں کی عصمت اور ان کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا اصول اور ضابطے بنائے ہیں تو میرے بھائیوں یہ وقت ناکافی ہوگا۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول کے ذریعے سے ان کی عزتوں کو، اس کی عصمتوں کو محفوظ رکھا، کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا۔ تو پاک دامن عورت پر الزام لگا دینا، ذلیل کر دینا، اس کو بدنام کر دینا، تہمت لگا دینا، یہ کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ذرا سی دشمنی ہوئی تو بدنام کر دیا، کبھی وہ آپ کو بدنام کریں گے۔
اور آپ کو بدنام کر کے ان کو سکون نہیں ملا تو آپ کی بیوی کو بدنام کریں گے، وہاں بھی سکون نہیں ملا تو بیٹی کو بدنام کریں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لوگوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، پڑھیے سورہ نور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر تھیں، قافلہ چلا گیا، یہ کسی حاجت کے لیے گئی تھی، بعد میں آئی دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، کیا کریں، پریشان ہو گئی، وہیں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ بعد میں سب لوگ جب چلے جاتے تھے تو یہ آخر میں آتے تھے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سامان چھوٹا ہے، کچھ دیکھ بھال کرنی ہے، یہ ہمیشہ آتے تھے لاسٹ میں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، کہا اللہ اکبر، اپنے اونٹ کو بیٹھایا، اپنی سواری کو بیٹھایا، اماں کو سوار کیا، بس نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ منافق کو کیا ہے، کوئی بہانہ چاہیے۔ دیکھا کہ صفوان ابن معطل جو ہے نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں، اماں عائشہ سواری پر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا بدنام کر دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلط تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے، ایک بار آپ منبر پر کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں ابھی تک لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی، اب میری گھر والیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کبھی کبھی حکمت اور مصلحت کے تحت صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق، برات کے تعلق سے آیت اتاری۔ میرے بھائیو، یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ میں نے مجمل بیان کیا ہے، اگر ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے تو ایک ایک پر 7 خطبے ہو سکتے ہیں، ایک ہی مجلس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا مختصر وقت میں لوگوں کو اپنی بات بتا سکوں، سمجھا سکوں، اتنی ہی کوشش کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو ان مہلک اور تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔